المیہ یہ ہے کہ پاکستان نے ریاستی سطح پر دہشت گردی کی واضح تعریف نہیں کی، لیکن گزشتہ 22 سال میں بہت سارے لوگوں کو دہشت گرد قرار دے کر مارا گیا، غائب کرایا گیا یا پھر ان کے خلاف انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں مقدمات چلائے گئے۔ اسی طرح ماضی کے ان برسوں میں جب حکومت اور ریاستی اداروں نے چاہا اپنے کسی نکات پر انسداد دہشت گردی کا مقدمہ قائم کر دیا، اور دوسری طرف بہت سارے لوگ اگر دہشت گرد کی تعریف پر پورا اترتے تھے، انہیں اس لیے آزادی کے ساتھ گھومنے دیا گیا کہ وہ ریاست یا حکومت کے لاڈلے تھے۔ عمران خان وہ سیاستدان ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ اپنی سیاسی مخالفین پر دہشت گردی اور غداری کے فتوے لگائے، اور ان کی حکومت میں سب سے زیادہ سیاسی مخالفین ریاستی اداروں کی مدد سے گرفتار ہوئے۔ اسی طرح ریاستی اداروں پر جائز تنقید کرنے والوں کے خلاف دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمات قائم ہوئے، لیکن مکافات عمل کے قانون کے تحت 9 مئی کو عمران خان کی جماعت کے لوگ نہ صرف سیکیورٹی فورسز کی تنصیبات پر حملہ آور ہوئے بلکہ شہداء کی یادگاروں اور ایم عالم کے جہاز تک کو جلا ڈالا۔ اب پی ٹی آئی کے مخالفین اس کو دہشت گرد جماعت کا تانا دے رہے ہیں، تو دوسری طرف عمران خان اور ان کے ساتھی بار بار یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ہم دہشت گرد کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں فتوے لگانے کے قابل ہوں اور نہ اس کا قائل، اس لیے کبھی کسی کو غدار کا ٹائٹل دیا، دہشت گرد کا، منافق کا، اور نہ غیر محب وطن کا۔ جب عمران خان کی حکومت میں پی ٹی آئی کے وزراء اور بالخصوص پختون وزراء پختون تحفظ موومنٹ کے عہدیداروں کو ملک دشمن قرار دیتے تھے یا پھر مسنگ پرسنز کے لیے آواز اٹھانے والوں کو دہشت گردی سے جوڑتے تھے، تو میں نہ صرف ان کے رویے پر میڈیا میں شدید تنقید کی بلکہ خلوتوں میں بھی ان کو سمجھاتا رہا کہ آپ لوگ دلیل سے ان کے رویے یا بات کو غلط کہیں، لیکن کسی جنرل یا کرنل کی خوشی کے لیے انہیں غدار اور ملک دشمن یا بیرونی ایجنٹ کے القابات سے یاد نہ کریں۔ اب ایک طرف پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ اس کے خلاف ریاستی دہشت گردی ہو رہی ہے، اور دوسری طرف حکومت اور پی ٹی آئی کے نقاد کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں رہی بلکہ 9 مئی کے بعد دہشت گرد جماعت بن گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ دہشت گرد کون ہے؟ عرض ہے کہ دہشت گردی انتہا پسندی سے جنم لیتی ہے۔ سادہ الفاظ میں انتہا پسندی کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صرف اپنی بات کو درست کہیں اور باقی ہر کسی کی بات کو غلط کہیں۔ صرف یہ نہیں بلکہ اپنے بات یا نظریے میں کسی غلطی کے امکان کو تسلیم نہ کریں اور مخالف بات یا نظریے میں صداقت کے امکان کو تسلیم نہ کریں، یعنی صرف اپنی پارٹی، اپنے لیڈر اور اپنے نظریے کو درست اور باقیوں کو مکمل طور پر باطل سمجھنا اور اس میں کسی شک کے امکان کو تسلیم نہ کرنا انتہا پسندی ہے۔ اب اس حوالے سے دیکھا جائے تو عمران خان نے پی ٹی آئی کو ایک انتہا پسند جماعت بنا دیا تھا۔ وہ صرف اپنے آپ کو فرشتہ اور باقی سب لیڈروں کو چور، ڈاکو اور منافق کہتے رہے۔ اسی طرح ان کے پیروکار بھی اپنے لیڈر کے ہاں کسی غلطی کے امکان کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں، اور کسی اور مخالف لیڈر کے ہاں کسی خوبی کی موجودگی کو تسلیم نہیں کرتے، بلکہ عمران خان مخالف سیاسی جماعتوں کو سیاسی جماعتیں اور سیاسی لیڈروں کو سیاسی لیڈر تسلیم کرنے کو بھی تیار نہیں تھے۔ اپنی حکومت میں بھی وہ یہ کہتے رہے کہ میں ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا اور نہ کبھی ان کے ساتھ بیٹھے، جبکہ حکومت سے نکلنے کے بعد بھی کہتے رہے کہ مخالف سیاسی لیڈر چور ہیں اور چوروں سے میری بات نہیں ہو سکتی۔ یوں میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو دھیرے دھیرے عمران خان نے انتہا پسند جماعت بنا دیا۔ انسائکلوپیڈیا برطانیہ میں انتہا پسندی کی تعریف یوں کی گئی ہے: بلیو ان سپورٹ فار آئیڈیاز دیٹ آر ویری فار فرام واٹ موسٹ پیپل کنسیڈر کریکٹ اور ریزنیبل۔ اسی طرح دہشت گردی کی تعریف انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں یوں کی گئی ہے: the use of violent acts to frighten the people in an area as a way of trying to achieve a political goal، یعنی اپنے سیاسی نظریات اور مقاصد کو تشدد طاقت، خواہ وہ عوامی ہو یا بندوقی، کے ذریعے یا پھر متشددانہ اقدامات سے حاصل کرنے کا نام دہشت گردی ہے۔ سادہ ترین الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ صرف اپنی بات، اپنے نظریے، اپنی پارٹی اور اپنے مسلک کو ہی درست سمجھنا اور باقی سب کو غلط سمجھنا انتہا پسندی ہے، اور پھر کسی بھی طاقت، عوامی ہو یا بندوقی، کے ذریعے اپنے نظریے کو مسلط کروانا دہشت گردی ہے۔ بظاہر تو ٹی ٹی پی کا مقصد بھی انتہائی نیک، یعنی اسلامی نظام کا نفاذ ہے۔ بلوچستان کے لوگوں کے شکوے بھی جائز ہیں، اور بظاہر بلوچ عسکریت پسند اگر اپنا حق مانگ رہے ہیں تو اس حد تک ان کی بات بھی درست ہے، لیکن ہماری ریاست انہیں دہشت گرد اس لیے کہتی ہے کہ وہ طاقت کے بل پر اسلام نافذ کرنا یا پھر بلوچستان کے حقوق حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے تو ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ عمران خان صرف اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتے ہیں اور باقی سیاسی جماعتوں کو سیاسی جماعتیں تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ انہوں نے 2014 میں بھی دھرنوں، جس کے اسکرپٹ میں 100 سے زائد بندوں کو مروانا شامل تھا، کے ذریعے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے ایک کوشش کی۔ پھر لاک ڈاؤن کے ذریعے اسلام آباد پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی۔ اقتدار میں آنے کے بعد مخالفوں کو جیل میں ڈال کر اور قوانین کا خوف دلا کر انہوں نے اپنے نقادوں کو دبانے کی کوشش کی۔ اقتدار سے محرومی کے بعد بھی وہ عدالتی یا پارلیمانی طریقے کی بجائے عوامی طاقت سے حکومت اور ریاستی اداروں کو خوفزدہ کر کے اپنا سیاسی مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے پولیس افسران کو بھی دھمکیاں دیں اور ججز کو بھی، اپنے ساتھ ہجوم لا کر عدالتوں کو بھی خوفزدہ کرنے کی کوشش کرتے رہے، جبکہ 9 مئی کو انہوں نے اپنے پیروکاروں کے ذریعے ملک بھر میں فوجی تنصیبات اور شہداء کی یادگاروں کو نشانہ بنا کر اپنا سیاسی مقصد حاصل کرنے کی کوشش کی۔ گویا پروپیگنڈا کر کے صرف اپنے آپ کو حق اور باقی سب کو باطل کہنا یا پھر عوامی طاقت کے ذریعے مخالفین کو خوف میں مبتلا کر کے اپنی بات منوانا ان کا بنیادی فلسفہ ہے۔ اب آپ ہی فیصلہ کریں کہ پی ٹی آئی دہشت گرد تنظیم ہے یا سیاسی۔